تمہیں اپنا محبوب دے کر احسان عظیم فرما دیا. فرمایا تم تو دنیاوی لوگ ہو اور تم اپنا محبوب بھی کسی کو نہیں دے سکتے. آپ دے سکتے ہیں کسی کو اپنا محبوب؟ مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ ہو اور آپ اس سے محبت کرتے ہو اور وہ آپ سے ناراض ہو جائے، آپ اس کو منائیں گے نہیں منائیں گے؟ بالکل منائیں گے، اور ہر وقت آپ اس کے ساتھ رہیں گے، آپ اس کو کسی بھی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم خود ناقص ہو، تمہارے محبوب بھی ناقص ہوں گے. ہم ناقص ہیں نا بھائی، ہمارے محبوب بھی ناقص ہوں گے. ارشاد فرمایا کہ میں بے عیب ہوں، اس لیے میں نے اپنا محبوب بھی بے عیب پیدا فرمایا. بے عیب ہوں، بے عیب کو اپنا محبوب بنایا ہے. اور پھر بڑے بڑے نبی آئے، رسول آئے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ادریس علیہ السلام آئے، حضرت یونس علیہ السلام آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، حضرت یوسف علیہ السلام آئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہ السلام آئے. کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان جتایا، لیکن اپنے محبوب کی باری آئی تو ارشاد فرمایا میں نے تم پر احسان عظیم فرمایا. مطلب یہ ہے کہ بھیجے تو میں نے بہت سارے ہیں، لیکن اس جیسا پہلی بار بھیجا ہے. اس جیسا مطلب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مثال احسان عظیم کے آپ اس طرح سمجھیں کہ دیکھیں ایک بچہ ہوتا ہے، سالہ سال محنت کرتا ہے، وہ امتحان میں پاس ہو جاتا ہے اور ممتحن اس کو کہے کہ میرا احسان عظیم ہے کہ میں نے تمہیں پاس کر دیا. بھائی اس کا احسان عظیم نہیں ہے، بچے نے محنت کی تو وہ پاس ہو گیا. اسی طریقے سے مزدور پوری دن کام کرتے رہے اور جب دیہاڑی کا وقت آئے تو مالک کہے کہ میں تمہیں یہ دیہاڑی دے رہا ہوں، یہ میرا احسان عظیم ہے، تم اس لائق نہیں ہو. نہیں، یہ مزدور محنت کر رہا تھا اس لیے اس کو دیہاڑی دی جا رہی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ تم تو اس لائق نہیں تھے کہ تمہیں اپنا محبوب دیا جائے. احسان یہ ہوتا ہے، احسان یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی چیز کے لائق نہیں ہونا پھر اس کو وہ چیز عطا کی جائے، تو یہ احسان ہوتا ہے. فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے اور میں بھی بے عیب ہوں، تو میں نے محبوب بھی بے عیب پیدا فرمایا. اور دیکھیں اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام ہم جیسے نہیں ہیں اور کوئی ان میں عیب بھی نہیں ہے. مطلب میرا احسان بنتا ہے، میں احسان جتاؤں، میں دہراؤں اس بات کو کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب عظیم دے دیا ہے، میرا حق بنتا ہے. اگر میں احسان نہیں جتلاؤں گا تو تم جیسے تو اور بھی بھیجے تھے، اربوں کھربوں کروڑوں بنا دیے تھے نا، بنائے یا نہیں بنائے؟ آپ جیسے میرے جیسے گناہگار بندے اللہ نے بنائے یا نہیں بنائے؟ بتائیں نا بھائی، بنائے نا. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنا محبوب عظیم تمہیں دے دیا ہے، تم میں سے تمہیں میں بھیج دیا ہے. مطلب یہ ہے شخص کو اپنا محبوب بنایا ہے اور تمہیں دے دیا ہے، تو احسان تو بنتا ہے. اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ محمد کی ولادت پہ لہرائیں گے جھنڈے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو، ولادت ہو تو ایسی ہو. محمد کی ولادت پر عطا سب کو ہوئے بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو. اور پھر رسول پاک علیہ السلام نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے. کس پر فرمایا ہے؟ سارے بولیے گا، سارے بولیے گا. عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، کافروں پر نہیں فرمایا. خطاب جو ہے قرآن میں وہ مومنوں سے ہے، کافروں سے نہیں ہے اور ان سے بھی نہیں ہے جو مسلمان بن کر کہتے ہیں ہم نے میلاد نہیں منانا. بھائی تو نہیں مناتا نہ منائے، جب تک ہم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارج نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. کہ ہمارا 1 2 3 4 دن کا کوئی پروگرام نہیں ہے بھائی، ہم تو حشر کے میدان بھی میلاد مصطفیٰ مناتے چلے جائیں گے. ہم منائیں گے
اور کہیں اور کوئی آپ سے پوچھے نا کہ میلاد مصطفیٰ کہاں لکھا ہے تو سمجھانے کے لیے اسے کہہ دینا کہ پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن حضور کی نعت بیان کر رہا ہے، پورا قرآن حضور کا میلاد بیان کر رہا ہے، لیکن وہ نہ مانے تو اسے کہہ دینا کہ میلاد منانا ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ بات بھی آپ کو میں سمجھاؤں، جلسے توحید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اس میں تمام ارواحیں موجود تھی، اس میں کافر بھی موجود تھے، عاشق رسول بھی موجود تھے، سبوں نے بلا کہا، سب نے کہا کہ ہم ایمان لائیں گے، لیکن ایک ایسا جلسہ ہوا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جلسہ میلاد کہتا ہے، اس میں کوئی بد مذہب نہیں تھا، اس میں کوئی جلسے توحید والا نہیں تھا، اس میں صرف اور صرف عاشق رسول موجود تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی یہ تصور کیا ہے کہ ہم حضور غوث اعظم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں، خواجہ اجمیری کو ہم نے دیکھا نہیں ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم نے اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا ہم ان سے محبت کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جلسے میلاد کے اندر ہماری ارواح اور ان کی ارواح ایک ساتھ موجود تھی، اس لیے دنیا میں آ کر ہم ان سے محبت